اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کا دن شہادت حضرت آیت اللہ سید حسن شیرازی اعلی اللہ مقامہ شریف۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جس عنوان سے شروع ہے میں اسی سے ہی وہ کروں گا، اس شہادت کو اسی سے رب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سید حسن شیرازی اعلی اللہ مقامہ الشریف، جن کی شہادت بعثی حکومت کے ہاتھ ہوئی لبنان میں، اس زمانے میں جو حالات تھے عراق کے، کمیونسٹ حضرات کا جو کمیونسٹ تھے، جو جس کو ملحد کہتے ہیں اردو زبان میں، ان لوگوں کا ایک خاص سرایت یہ کر چکے تھے عراق میں، اور نوجوانوں کی گمراہی کے لیے یہ ان وسائل کو مہیا کر رہے تھے کہ جو مغربی دنیا سے یہ سلسلہ چلا اور لوگوں کو خدا ناباور کر رہے تھے، یعنی جو خدا کے اوپر جن کا اعتقاد جو ہے وہ نہ ہو۔ کمیونسٹ یعنی یہی لوگ جو کہ خدا ناباور ہو، یعنی جو خدا کے اوپر اعتقاد نہ رکھتے ہو۔ مرحوم سید نے اس عنوان سے نوجوان نسل کو اس مشکل سے نجات دینے کے لیے کتب اور رسالات کا سہارا لیا، اور وہاں پر انہوں نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے کہ جو اس دور کے مناسبت سے اور اس دور کے مقتضی حال کے بالکل مناسب تھے، اور اس سے بہت سارے جو جوان نسل کی جو تباہی ہو رہی تھی وہ ان سے انہوں نے نجات حاصل کی۔ یہ ایک، جیسے میں نے عرض کیا کہ خود زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داری کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس پر پہلے میں گفتگو بھی کر چکا ہوں کسی حد تک۔ معاشرے کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ کبھی یہ چیلنجز جو ہے وہ اقتصادی حالات میں ہوتے ہیں تو آپ اقتصادی اعتبار سے کوشش کریں گے، کبھی یہ چیلنجز اور کبھی یہ مشکلات جو ہے وہ لا علمی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ انسان لوگ جو ہے لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور کبھی اس معاشرے کو کچھ اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وظیفے کو حضرت آیت اللہ سید حسن شیرازی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بخوبی انجام دیا، اور یہاں تک کہ لبنان میں بعثی حکومت کے ہاتھ سید کی شہادت واقع ہوئی۔ یعنی خدمات اس قدر ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت نصیب کی۔ شہادت کوئی کم درجہ نہیں ہے۔ تو اس عنوان سے کہ ہم جو ہے اس دور میں، دور غیبت امام میں، ہم کس اعتبار سے، ہماری کیا توانائی ہے، کتنی ہماری، جس کو کہا جائے کہ کتنی ہماری صلاحیت ہے، کتنی ہماری بساط ہے، کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے خود اپنی توانائی کو، ہر شخص، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی بھی توانائی نہیں ہے، میں کسی عنوان سے بھی خدمت نہیں کر سکتا، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ہے جو اپنی زبان کے ذریعے سے دین کی دفاع کر سکتا ہے، معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اسلامی اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیم شدہ جو تعلیمات ہے، اہل بیت کے تعلیمات کے مطابق معاشرے کی اصلاح کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کہیں دوسرے اعتبار سے ہم معاشرے کے، دوسرا تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہی کام جو عباسی حکومت نے انجام دیا، انہوں نے کوشش کی کہ چونکہ پوری دنیا میں علوم آل محمد علیہ السلام رائج ہے، تو ہم کوئی ایسا کچھ کریں کہ دوسرے کوئی ایسے لوگوں کو ڈھونڈے کہ وہ بھی عالم ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے کہاں کا
کہاں کا انہوں نے یہ سہارا ان کو ملا؟ ان کو یہ مغربی دنیا میں افلاطون، جو مکتب افلاطونی ہے یا مکتب سقراطی ہے یا مکتب ارسطو ہے، ان مکاتب کے لوگوں کو، چونکہ یہ فلسفی منش قسم کے لوگ تھے، فلسفے کو یہ زیادہ تر ان کے ہاں رجحان تھا، اور اسی سے یہ مسائل کے حل کو ڈھونڈتے تھے. یعنی دنیا میں ماورائی نظام کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سب کی سب چیزیں ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے. اللہ کے مخلوقات ہے، اللہ کی کچھ اور نظام بھی ہے جس کو عالم ماورا کہا جا سکتا ہے. عالم ماورا کو سمجھنے کے لیے اور اس دنیا کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ زیادہ تر فلسفی قواعد انہوں نے ایجاد کیے تھے. اس فلسفی قواعد کا استعمال کر کے کچھ نہ کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. مکتب افلاطونی ہے یا مکتب سقراطی ہے یا اس کے بعد پھر ارسطو کا دور، تو خود افلاطون کے شاگرد ہے ارسطو. تو بہرحال یہ سلسلہ ایک تھا جو بعد میں ہمارے پاس ایک دو روایات بھی البتہ ارسطو کے لیے ایک دو روایات بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موحد تھے، یعنی خود خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور کسی ایک دین الہی سے بھی شاید اپنی زندگی کے کچھ حصے میں یہ مربوط ہو چکے تھے. افلاطون اور سقراط کے کوئی دین مشخص نہیں ہے، لہٰذا یہ مغربی تھے، اور اگر دین ہوں گے بھی صحیح تو یقیناً اس سے انہوں نے اپنے کتب میں یا فلسفی اعتبار سے اس کو استعمال نہیں کیا. فی ای حال یہی جو علماء کا استدلال ہے کہ فلسفہ مغرب کی ایجاد ہے، ان کا علوم آل محمد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہی سے ہے. عباسی حکمرانوں نے کوشش کی کہ ان کتب کو لا کے زبان عربی میں اس کا ترجمہ کرے اور لوگوں تک پہنچا دیں. اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش، جو کہ ایک ناکام کوشش تھی، جہاں پر حضرت امام صادق علیہ السلام جیسے امام برحق کا مکتب موجود ہو، امام رضا علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام جتنی بھی ہے، تو وہاں پر ان کی کتب کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن انہوں نے کوشش کی. عباسی حکمرانوں نے، خصوصاً ہارون الرشید لعنت اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر مامون نے ایک اور طریقے سے چال چلی امام رضا علیہ السلام کے دور میں، کہ وہاں انہوں نے کوشش کی کہ دوسرے لوگوں کو بلا کے امام کو کسی نہ کسی طریقے سے لاجواب کر دے، جو کہ ایسا کر نہیں سکے. امام کہتی ہے اسی کو ہے کہ جو تمام کے تمام علوم کا علم رکھنے والا ہو، اللہ نے جتنے علوم خلق کیے ہیں اس کے اوپر تسلط امام رکھتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری توانائی ہے، جتنی بھی ہماری حیثیت ہے، جتنی بھی ہماری وسعت ہے، جتنی بھی ہماری بساط ہے، اس عنوان سے ہم کوشش کریں اپنے زمانے کے امام کی خدمت کریں. اور خدمت امام یہی ہے کہ خود مرحوم سید حسن شیرازی رحمہ اللہ تعالی نے جو طریقہ استعمال کیا، اس زمانے کے معاشرے کی جو اصلاح کے لیے جو امور لازمی تھے، وہ خود کمیونزم اور کمیونسٹ، خدا ناباور، اور جن کو ہم اردو میں ملحد کہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا. مغربی دنیا سے یہ فضا چلی، اور آج کے اس دور میں بھی ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں کہ آج کے اس دور میں پہلے تقریباً ہو سکتا ہے 30 سال 40 سال پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا. بر صغیر پاک و ہند میں ان کا وجود ہی نہیں تھا. کوئی نہ کوئی مذہب لوگوں کا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی دین. اب وہ دین جو ہے وہ الہی دین ہے یا غیر الہی دین ہے، یعنی یا تو یہود ہے یا نصرانی ہے یا مسلمان ہے یا مجوس ہے. فارسی مذہب کو بھی بعض لوگوں نے کتب، یعنی ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی آسمانی دین ہو، جو کہ ان کے کتاب اوستا میں لگ ایسے نہیں رہا کہ یہ آسمانی دین ہوگا، چونکہ اس میں جو ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل اخلاقیات کے خلاف ہے. لیکن بہرحال کچھ علماء کا یہ کہنا ہے. اور کچھ جو ہے وہ غیر الہی دین، جیسے ہندوازم ہے، بودھیزم ہے، سکھ حضرات ہے، تو کسی نہ کسی ایک دین یا کسی نہ کسی ایک مذہب کے ساتھ لوگ
ریلیٹیو رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا تعلق رہتا تھا۔ آج کے اس دور میں حالات کچھ عجیب ہو گئے۔ اب یہ دور چونکہ یہ ان لوگوں کا جب یہ کسی ایک منطقی کے اوپر فکری اعتبار سے تسلط کرنا چاہے تو اس فتنے کو اس معاشرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی ان کا جو طریقہ ہے وہ اس عنوان سے ہے۔ تو آج کے دور میں آپ نے دیکھے ہوں گے ملحدین کی تعداد کچھ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اس دور میں جو عراق کا دور تھا، عراق کے دور میں بھی یہی تھا۔ البتہ اس سے پہلے جو ہے حضرت آیت اللہ شیخ تقی شیرازی یعنی مجدد شیرازی کے دور میں مرزا اول جو تھے، جو کہ ثورۃ العشرین کے جو بانی تھے، تو ثورۃ العشرین میں بھی یہی ایک فضا چلی تھی، کمیونسٹ کی فضا، کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ کمیونسٹ ہوتے جا رہے تھے، اور جوانوں کے اوپر یعنی ان کے خود جامعات میں، یونیورسٹیز میں اور دوسری جگہوں پر اس قسم کے کچھ لوگ ڈال دیے گئے تھے کہ جو لوگوں کے ذہن کو مشوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہم لوگ اس عنوان سے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، اب اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہو سکتا ہے کہ آپ کی دینی مطالعات کمزور ہو سکتا ہے، آپ اتنے نہیں ہے کہ جا کے آپ جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے گفتگو کر سکے۔ جیسے سوشل میڈیا پہ آپ نے چیک کیا ہوگا، بس اوقات ایسے کچھ پروگرامز ہیں کہ ایک شخص آ کے عمومی لوگوں سے سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ عمومی لوگ جواب نہیں دے پاتے، مسلمان ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا یہ تخصص نہیں ہے، اسپیشلائزیشن ان کی نہیں ہے، وہ اس چیز کو نہیں جانتے، وہ صرف صوم اور صلات کے معنوں کو جانتے ہیں۔ تو اس عنوان سے کہ اگر کوئی شخص اس حد تک ہے کہ وہ جواب دے سکتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں مقابلہ کرے، ان لوگوں کا علمی طریقے سے مقابلہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ انسان سوچ قتل و غارت کی طرف سوچنا شروع کر دے، علمی اعتبار سے انسان ان کا مقابلہ کرے۔ یہ ضروری ہے مکتب شیعہ کا اگر کوئی فرد ہے، اور قدیم ہمارے علماء نے بھی یہی کام کیا۔ آپ شیخ مفید کی مثال لے سکتے ہیں، چونکہ اس دور میں جو حالات امامت کے اوپر لوگ زیادہ اشکال وارد کر رہے تھے، تو جس شخصیت نے سب سے پہلے امامت کے مسئلے کو رسمی طور پہ اٹھایا، یعنی کتب کے شکل میں اٹھایا، شیخ مفید علیہ الرحمت۔ عشائرہ کا جو انہوں نے مقابلہ کیا، عشری مذہب کا مقابلہ کیا، یا دوسرے اہل تسنن فرقوں کا جو مقابلہ کیا، شیخ مفید علیہ الرحمت، انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کو باقاعدہ ثابت کر دیا، اور یہاں تک اس نے اپنے علم کا سکہ منوا دیا کہ حتیٰ بغداد میں اور پورے عراق میں جو عالم ہوتے تھے، حتیٰ کسی بھی دین مذہب کا عالم ہو، وہ جب بھی کسی مسئلے میں پھنستا تھا، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے شیخ نعمان مفید کے پاس چلے جائیں۔ یہ ہے، اگر ایک شخص ہے کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے یا کسی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو سکتا ہے کہ ایک عام شخص ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ اتنی صلاحیت اس کی ہے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اس دور میں دفاع کرے، علمی اعتبار سے دفاع کرے۔ یہ نہیں کہ، اور ایک یہاں پر میں اپنے کم تجربے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں لوگوں کی باتیں بھی سننی چاہیے، کہہ کیا رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی ہمارے پاس ہو کہ ہم ان کو بھی اپنی بات سنائیں ان کو، اور ان کو سنائیں، وہ بھی آمادہ ہو جائے، سنے گا۔ دیکھیں، آپ کسی کی بات کو سنیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حق کا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اخلاقیات کی زیادہ رعایت نہیں کرتا، تو وہ مطلب اور وہ چیز، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے، جو فائدہ ہے، وہ بسا اوقات حذف ہو جاتا ہے اخلاق کی تندی کی وجہ سے۔ تو خود ہم لوگوں کی جو اہم ذمہ داریوں میں سے ہے وہ یہی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، علمی اعتبار سے اس مسئلے کو ہم حل کریں۔ بعض مسائل کا ملحدین کا جواب ہے، یا اہل تسنن کے جو اشکالات عموماً وہ وارد کرتے ہیں، ان کے مفتیان نے جو وارد کیے ہیں، ہر زمانے میں اس کے جواب دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے بارے میں مثلا کتاب تحفہ اثنا عشریہ
جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی، مثلا اباقات الانوار لکھی گئی ہے، پھر اس کے بعد اواخر میں جو ہے وہ مرحوم امینی کی الغدیر ہے، یا دوسری کتب اس کے جواب میں لکھی جا چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کتب کو اگر ہم صرف جو ہے وہ اپنے الماریوں کی زینت بنائیں، الماریوں کی زینت بنائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ان بزرگان کی کتابوں کو کھول لیا جائے اور مطالب کو انسان یادداشت کرے اور جا کے ان کے جوابات دے۔ ہر زمانے کی یہ ضرورت ہے۔ زمانہ جو ہے وہ بالکل زنجیر کی کڑی کی طرح ہے، ایک سے دوسری کڑی وہ پیوستہ ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ جو کام بزرگان نے کیا ہم بھی اسی کو فالو کریں اور اس طریقے سے علمی اعتبار سے لوگوں کو جواب دے سکیں۔ یعنی یہ خود ایک خدمت ہے دین کی، اور دین کا بانی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو یہ جو نیابت عامہ کا سلسلہ ہے، نیابت عامہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ وہی کام کریں جو امام کے کام ہوتے ہیں۔ یعنی اصل لوگوں کے اس طریقے سے دین کی دفاع اور دین کی محافظت یہ امام کا کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اعتبار سے بھی خدمت کر رہا ہے، صرف علمی اعتبار سے نہیں، دوسرے اعتبار سے، ایک شخص ہے، اب یہ خدمات ہے، ایک شخص ہے، اس کے پاس مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے وہ مدد کر سکتا ہے تو کرنے چاہیے۔ اگر ہم اسی طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو یقیناً کام نہیں چلے گا۔ ہر شخص کی اپنی ایک جائگاہ ہے، وہ اپنی جگہ پر کام کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے نجار کو جا کے لوہار کا کام دے دیں، لوہار کو نجار کا کام دے دیں، نہیں ہو سکے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ جو شخص جس منصب پہ بیٹھا ہے اسی منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کی خدمت کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر فن مولا ہو جائے، ہر جگہ پر جائے، ہر کام کرے۔ ہر کام کرنے والا آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ جس شخص کی جو اس کی جائگاہ ہے، جو اس کا اختصاص ہے، اسی اعتبار سے کام کرے۔ اور یقیناً یہی ہمارے خدمات ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مورد رضایت بنیں گے۔ امام ہم سے راضی ہوں گے۔ ہماری خلوص اور ہماری جو زحمت ہے، جو کہ در حقیقت رحمت ہے، اس کو ہم اپنی انرجی کو، اپنی حیثیت کو، اپنی طاقت اور بساط کو ہم اسی دین کے کام میں لگائیں، اور وہاں پر ہم جا کے اچھے نتائج ہمیں اس دنیا میں بھی یقیناً ملیں گے اور آخرت میں بھی ایک اچھے نتائج ہم دیکھیں گے، اور اس کا نتیجہ جو ہے عاقبت بخیری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً اگر انسان جو ہے وہ دنیاوی امور میں اپنی انرجی کو صرف کرے تو اس کا جو ہے آخر میں ضرر ہی ہوگا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ خوشبخت شخص وہ ہے کہ جو اپنی خود کی جو انرجی جو اللہ نے ان کو دی ہے، اپنی طاقت جو اس کی ہے، اس انرجی کو وہ جا کے اپنے وقت کے امام اور دین مبین اسلام اس امور میں جو ہے وہ کام کرے، اور انشاءاللہ العزیز ضرور ان کو اس دنیا میں بھی اچھے نتیجے ملیں گے اور آخرت میں بھی اچھے نتیجے ملیں گے۔ تو ہم لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے کوشش کریں۔ البتہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ خود علماء نے جو زحمات اٹھائے ہیں، ان علماء کے زحمات سب سے پہلے انہوں نے خود اپنی اصلاح کی تھی۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود کی اصلاح کریں، پھر جا کے معاشرے کی طرف چلے جائیں۔ تو معاشرے کی اصلاح کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے، لازمی ہے، اور علماء کرام اس میں طول تاریخ میں سب سے زیادہ خدمات علماء نے انجام دیے۔ البتہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اگر کوشش کریں تو یقیناً ان کے توفیقات بھی اللہ سلب نہیں کرے گا اور وہ بھی اس مسئلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہر کام علماء کر بھی نہیں سکتے، بعض امور میں ہر جگہ پہ عالم نہیں کر سکتا ہر کام، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میدان میں آنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ اور یقیناً جو حضرت امام
صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی تم لوگوں کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ مذہب اہل بیت والے ہیں، بلکہ آپ کو دیکھ کے وہ اچھے احساس سے یہ کہہ سکے کہ یہ مذہب اہل بیت کا پیروکار ہے، یہ امامیہ مذہب کا ہے۔ تو ہماری ہر قوم جو ہے وہ، ہر شخص جو ہے وہ اس کی خاص اہمیت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا آدمی کوئی بھی نہیں ہوتا، سب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حیثیت ہے اس کی، دین کے اعتبار سے بھی اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زمین کاشتکاری کرنے والا ہے، زمین کو کاشت کرتا ہے، کسان ہے، اس کی اپنی جگہ پر حیثیت ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیچر ہے، ٹیچر کی اپنی جگہ پر حیثیت ہے، کوئی عالم ہے، عالم کی اپنی جگہ پر حیثیت ہے، اور اسی طریقے سے حتیٰ ہر شخص کی معاشرے میں ایک عزت ہے اور ایک حیثیت ہے۔ بے شک اگر کوئی ایسے معاشرے میں ہو کہ لوگ عزت بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اس کا خود جو وجود ہے وہ وجود اہمیت رکھتی ہے۔ تو ہم لوگوں کی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر مسئلے میں خود اپنے آپ کی سب سے پہلے اصلاح کرتے ہوئے اس میدان میں آئے، اور انشاءاللہ العزیز جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو یہی قوم جو ہے اس کے آوان اور انصار ہوں گے، ان کے آوان اور انصار میں سے شامل ہوں گے، لشکریان حضرت صاحب الزمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ تو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، امام کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کے لیے یقیناً یہ سب کے سب شرائط جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور انتظار کا جو بہترین طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم انتظار اسی طریقے سے کریں کہ صحیح طریقے سے ہم جو ہے اپنے وقت کے امام اور خود دین کی خدمت کریں۔ دین کی خدمت کریں گے تو یقیناً یہ خود انتظار کا ایک بہتر طریقہ ہے، اور یہی انتظار اور یہی منتظرین ہے کہ جن کے اوصاف رسول اللہ نے اپنے احادیث میں اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہمیں ملتے ہیں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔